السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائگریشن ٹو مدینہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسے بہت سارے وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کرنے کا فیصلہ کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں جن میں سے کچھ پوائنٹس شروع میں لکھے ہوئے ہیں، کچھ ایونٹس سے کچھ معاملات تھے جن کی وجہ سے مائگریشن کرنی پڑی۔ اپوزیشن تھی، پرسیکویشن، ٹارچر، کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی اور ان کا ان کو پریشان کیا جاتا تھا، ایک یہ بھی وجہ تھی۔ پھر مائگریشن، سکسیسفل مائگریشن ٹو ابیسینیا، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کری اور بڑی کامیاب ہجرت ثابت ہوئی، بڑی پرسکون زندگی گزارنے لگے، تو اس سے ایک راستہ نکلا کہ مائگریٹ کر کے سارے کے سارے مسلمان بہت اچھے سے سکون سے جو ہے زندگی گزار سکتے ہیں۔ بنو ہاشم کا بائیکاٹ ہوا تھا 3 سال تک، بڑی تکلیفوں میں وہ 3 سال گزارے انہوں نے۔ ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو انتقال ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، کیونکہ ابو طالب جو تھے ان کی وجہ سے وہ لوگ خاموش تھے۔ ابو طالب جو ہے بڑے سردار تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کرنے لگے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت سپورٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ان کی تبلیغ کے کام میں، تو ان دونوں کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہو گئے تھے۔ ایک اور اہم ترین بات واقعہ کہ کفار نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کس لیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ اس کے دین کا کام جو کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں تاکہ وہ کام رک جائے، تو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے مائگریشن وجود میں آئی۔ تو یہ پہلے پوائنٹ کے کچھ ایونٹس ہو گئے۔ دوسرے پوائنٹس میں دیکھتے ہیں کہ مطلب اس میں اب تھوڑا سا مزید ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کیوں مائگریشن کرنی پڑی۔ اب دیکھیں، جو سب سے اہم ریجن تھا وہ تھا کہ انکریزنگ اپوزیشن آف قریش۔ قریش کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، پیچھے تفصیل گزری ہے، ٹھیک ہے۔ اور the wealthy and influential chiefs of Quraysh took the lead in opposition Islam۔ پیسے والے جو سردار تھے قریش کے، ان لوگوں نے اسلام کی مخالفت میں بہت تیز ہو گئے، اور ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے کمپینینز کے لیے رہنا مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا، سروائیو کرنا۔ اور پھر ان حضرات کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی، ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ابیسینیا میں 615 AD میں جو ہجرت ہوئی تھی، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہجرت کر کے مسلمان سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو پھر اس سے ایک راستہ کھلا مدینہ منورہ کی ہجرت کا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی وجہ ہجرت کی یہ بنی کہ جو بائیکاٹ ہوا تھا، سوشل بائیکاٹ، 3 سال تک بڑی تکلیفیں گزاری اس بائیکاٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی نے۔ اور پھر حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے بہت غمگین کر گیا، اور سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے بہت بڑا سپورٹ ہٹ گیا تھا۔ اس کے علاوہ پلیجز آف العقبہ جو ہوئے تھے، اس سے اندازہ ہوا کہ کافی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور نہ صرف دلچسپی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ شفٹ ہونے کی دعوت بھی دی، پروٹیکشن کی یقین دہانی کرائی۔ تو یہ بھی ایک وجہ بنی ہجرت کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ایک قریش نے دار الندوہ، ایک جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے لوگ میٹنگز کرتے تھے، دار الندوہ میں بیٹھ کر ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ لوگ شہید کریں گے۔ تو یہ مین وجہ تھی، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وحی کے ذریعے اس چیز کی خبر دے دی کہ قریش جو ہے سازش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا کہ وہ مدینے کی طرف ہجرت کرے ہیں۔ اب ہم ایونٹس کی طرف آتے ہیں، ایونٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو جب سیکنڈ پلیج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آرڈر، اللہ کی حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی، یثرب کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
قیام پذیر تھے اور اللہ کے حکم کے منتظر تھے. لیکن اچھا اس کے علاوہ کچھ مسلمان وہیں پر تھے مکہ میں، مدینے ہجرت نہیں کری تھی پوورٹی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. ان کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے کہ وہ لوگ ہجرت کریں. اچھا کانسپائریسی ایٹ دار الندوہ. دار الندوہ بتایا آپ کو کہ ایک جگہ تھی جہاں کفار بیٹھ کے مشورے کرتے تھے اسلام کے خلاف. ٹھیک ہے، یہ ایک کونسل ہال تھا دار الندوہ. ٹھیک ہے. دیر دس ہال ور دا نان بلیورس الائڈ ڈیسائیڈڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اسلام. یہاں بیٹھ کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اسلام سے اب ہم چھٹکارا پاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، پروگرام بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا. ٹھیک ہے. اور کس طرح شہید کریں گے، ایک جوائنٹ اٹیمپٹ، سارے مل کے اکٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. ناؤز باللہ ایسا سوچا، اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے. کس کی سجیشن تھی؟ یہ ابو جہل کی سجیشن تھی کہ ہر کلین سے، ہر قبیلے سے ایک بندہ نومینیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، ریپرزینٹیٹیو ایک سلیکٹ کیا جائے، نومینیٹ کیا جائے، اور وہ سارے کے سارے مل کر حملہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ جتنے سارے لوگ، جب اتنے سارے لوگ جب مل کے حملہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے اتنے سارے لوگوں سے بدلہ لینا آسان نہ ہوگا. ایک اکیلا قبیلہ حملہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس سے آسانی سے بدلہ لے لیتا، لیکن اتنے سارے لوگوں سے بدلہ لینا مشکل ہے. And this last suggestion found immediate acceptance among the leaders. اور اس سجیشن کو سارے کے سارے لیڈرز نے ایکسپٹ کر لیا. اچھا وہ واقعہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو چھوڑا ہجرت کے لیے، تو وہ کیا واقعات پیش آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیام پذیر تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور چادر اڑا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر سے رات کو روانہ ہو گئے. راستے میں کفار، گھر کے باہر کفار گھیرا لگائے کھڑے تھے. کیا واقعہ پیش آیا ہم اس میں دیکھتے ہیں. اچھا قرآن پاک کی ریسیٹیشن کا ایک معجزہ ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو کفار جو سرکل بنا کے انتظار کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی کچھ آیات تلاوت فرمائی. ان آیات کی برکت سے کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انویزیبل ہو گئے، یعنی کہ کفار کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اینیمیز کی آنکھوں کے سامنے یوں سمجھ لے ایک طریقے سے پردہ آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے درمیان میں تھے ہر جگہ سے، لیکن ان کو نظر نہیں آیا جب نکلے. اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا تھا کہ قریش نے بھی اس طریقے سے پروگرام بنایا ہے آپ کو شہید کرنے کا، تو اب آپ مائگریٹ کر جائیں یثرب کی طرف. کس طرح آیت آئی؟ And oh beloved prophet, remember when the infidels were plotting against you. کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. To confine you، کہ آپ کو نکال دیں، اور to slay you، آپ کو شہید کر دیں، اور to drive you forth، آپ کو باہر نکالیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں they plot and plan، وہ پلان بناتے ہیں، سازش کرتے ہیں. and Allah to plans، اللہ بھی اپنے جو ہے پلانز بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں. but the best planner is اللہ، بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین پلان کرنے والے ہیں. یہاں پہ پلان سے مراد چال چلتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ مکہ مکرمہ میں رہیے، کیونکہ کچھ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں لوگوں کی، وہ واپس کرنی تھی. ٹھیک ہے. ٹو ریٹرن آل دا گڈس آف دا ادر دیٹ ہیڈ بین ان دیئر ہاؤس فار سیف کیپنگ. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ صادق امین کہتے تھے، تو آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، تو امانتیں واپس کرنی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو ہے آپ وہاں ٹھہر جائیں گھر پہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرین کلر کی شیٹ جو تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بستر پہ سوتے وقت کور کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو دی اور فرمایا کہ لائی آن مائی بیڈ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اینڈ کور یور سیلف ود دس شیٹ، اور شیٹ سے کور کر لو اپنے آپ کو. نو ہارم ول کم ٹو یو، کوئی نقصان آپ تک نہیں پہنچے گا. دین ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ فار مدینہ انڈر دا کلوز سپرویژن آف اینیمیز. اتنے سارے دشمنوں کے درمیان سے نکل کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے، اور انہوں نے چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے ایک مٹھی بھر مٹی ہاتھ میں اٹھائی، یعنی کہ ہاتھ میں مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی اور سپرنکل چھڑک دیا آن دی ہیڈز آف اینیمیز، دشمنوں کے سروں کی طرف۔ پھر اس سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے، وچ ٹیمپرلی ڈپرائیو، جس نے ان کو عارضی طور پر ڈپرائیو کر دیا، محروم کر دیا ان کے ویژن سے، ان کے دیکھنے سے۔ تو یہ ابتدائی وقت تھا، ابتدائی سٹوری ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے۔ پھر آگے راستے کا سفر کس طریقے سے گزرا وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔